آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ نہایت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ روحانیت اور تصوف میں آیا کوئی فرق ہے یا یہ انٹرچینجبل ہے؟ ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی روحانیت، یا ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ اسلامی تصوف؟ اس کو بنیاد سے ذرا سمجھتے ہیں کہ روح کیا ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روح تیرے آنکھ کی پتلی کی مانند ہے۔ آنکھ کی پتلی سب کو دیکھتی ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ یہ بڑی شاندار تعریف ہے جس کو میں نے آسان لفظوں میں بیان کیا ہے، لیکن یہ اس طرف اشارہ کرتی ہے جیسے جان ایلیا نے ایک سادہ شعر میں کہا ہے، روح پیاسی کہاں سے آتی ہے، یہ اداسی کہاں سے آتی ہے۔ جو لوکیل آف دا سول یا اسپرٹ ہے اس کو ڈیفائن کرنا مشکل ہے، گو کہ اس کے اوپر بہت کام ہوا سناتن دھرم میں، بودھ دھرم میں، سکھ دھرم میں، یہودیت کے قبلہ میں، مسیحی روایت کے اندر بھی روحانی اعتبار سے اس پر کام کیا۔ یعنی کچھ لطائف کا ذکر کیا، کچھ لوکیلز یا انٹری پوائنٹس دکھائے کہ یہاں پر روح توجہ کر سکتی ہے، یا آپ توجہ کریں تو روح اس توجہ کا مخاطب یا سننے والی یا اس میں سے سیکھنے والی بن سکتی ہے۔ آیا یہ کہ روح کو کچھ سکھایا جا سکتا ہے یا وہ سیکھی سکھائی ہے؟ نفخت فیہ من روحی جیسے قرآن میں آیا، جیسے امیر خسرو بیان کرتے ہیں، آروز کے روح آدم مامت بدن، بڑا مشہور شعر ہے ان کا، کہ اللہ نے روح آدم کو کہا کہ بدن آدم میں چل، تو روح آدم نے انکار کیا، میں اس میں جانے کی نہیں، کیونکہ یہ جو بدن ہے، جسم ہے آدم کا، یہ ناپاک ہے، کثیف ہے، شہوت کا، بھوک کا، پیاس کا مارا ہوا ہے، اور میں روح لطیف ہوں، پاک ہوں، تو میں اس میں جانے کے نہیں۔ تو کیا واقعتاً ایک بود و فصل ہے روح اور جسم کا؟ ایک بات تو واضح ہے کہ روح داخلی معاملہ ہے، انسان کے داخل کے اندر جو بھی کیفیات، احساسات، جذبات، تخیلات جس بھی طرح سے وجود میں آئیں یا اصطلاحات پائیں، چاہے وہ شاعری کے ذریعے ہوں، فلسفے کے ذریعے ہوں، مذہبی اصطلاحات کے ذریعے ہوں، موضوع وہ باطن کا ہی ہے، بھیتر کا ہی ہے۔ آیا یہ روحانیت تمام انسانوں میں یکساں ہے تو اس کے اہداف و مقاصد بھی ایک سے ہی ہیں؟ جیسے بابا گرو نانک کہتے ہیں کہ اول اللہ نور اپایا، قدرت کے سب بندے ایک نور سے سب جگ اپجا، کو بھلے کو مندے۔ تو یہ نور تو سب کے اندر ہی موجود ہے۔ جب ہم تصوف کی طرف آتے ہیں تو تاریخ تصوف والا لیکچر بھی اگر آپ کو میرا یاد ہو، وہ جو ہم نے مختصر بنیادی نشست کی تھی، اس میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے روح کے کچھ مقاصد بھی بیان کیے ہیں جس کو کہتے ہیں تزکیہ، اور اس کی ایک حالت بھی بیان کی جس کو کہتے ہیں احسان۔ تو حدیث احسان اور قرآن حکیم میں جو تذکرہ تزکیہ ہے، جو نبوت تعلیم کرتی ہے انسانوں کو اور نبی تعلیم کرتا ہے اپنے امتی کو، اس کو سمجھنا نہایت ضروری اور نہایت قیمتی بات ہے۔ احسان اس حال کا نام کہ حضوری اللہ کی، حاضر صرف اللہ، جس کے اوپر ہم تفصیلی بات خاطر جمع رکھتے ہیں، پھر کبھی اٹھائیں گے۔ اور دوسرا وہ تزکیہ جو باطن میں ذق کو ذق بنائے۔ یہ جو لفظ تزکیہ ہے، اس کو اگر ہم عربی کی مقامی لب و لہجے میں جا کر دیکھیں تو جو لوگ فن کمہاری جانتے ہیں ان سے سمجھ میں آتا ہے، جب وہ کوئی برتن، سراہی یا پیالہ بناتے ہیں مٹی سے، تو جو اضافی مٹی اتارتے ہیں اس کو ذق کہتے ہیں، اور جو بچ جاتی ہے وہ ذق ہے۔ یہی سے لفظ تزکیہ نکلا، یعنی اپنے اوپر سے اضافی بوجھ ہٹانا، اپنے اوپر سے یہ بنیادی عجیب و غریب قسم کی منحوس مصروفیات کو اتارنا اور اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا، چاہے وہ خواہشات کا بوجھ ہے، چاہے وہ اپنی ذات کا بوجھ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہلکا کر کے پیش کرنا۔ یہ وہ تصوف کی بنیاد ہے جو اس کو روحانیت کی باقی روایتوں سے مختلف کرتی ہے۔ دوسرا، ایک بڑی روایت یہ ہے مسیحی روحانیت میں جس کو رہبانیت کہتے ہیں، تصوف یہ بھی نہیں۔ ہم کو سناتن دھرم میں اگھور ملتے ہیں، اکھاڑے ملتے ہیں، ہم کو واقعتاً خالصہ سکھ ملتے ہیں، اور طرح طرح کی روایتیں آپ کو ملتی ہیں، لیکن تصوف اس سے بالکل مختلف ہے۔ آپ نے اسی دنیا میں رہنا ہے، یہی معاملات کرنے ہیں، اور یہیں پر اخلاق کو آخری دم تک نبھا کے دکھانا ہے۔ یہی تصوف کا خاصہ ہے۔ یہ چند بنیادی گزارشات ہیں، اس کے اوپر ہم پھر تفصیل سے بات کریں گے کہ روح، روحانیت اور تصوف یہ اپنے مقاصد میں ایک دوسرے سے مختلف کیسے ہیں۔